اور دوسری بات یہ کہ یہ مولانا صاحب جو شہید ہوئے ہیں یہ اتحاد کی بات کرنے والے تھے، اس شدت پسندی کے فرقہ واریت کے خلاف سے، تو ایسے افراد تو شدت پسند عناصر کو ویسے ہی اچھے نہیں لگتے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے، بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک افسوسناک سانحے کے بارے میں ہے کہ ماہ رمضان سے قبل ابن ملجم کے پیروکاروں نے، ابن ملجم کے ماننے والوں نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی کی نسل کے کچھ لوگوں نے اپنے اجداد کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے پھر سے مسجد میں نمازیوں کا خون بہایا اور یہ ظلم ڈھایا کہ آج 28 فروری بروز جمعہ نوشہرہ کے قریب ایک علاقہ کوڑا کھٹک، وہاں پر نماز جمعہ کے دوران حقانیہ مسجد میں قلعدم جماعت کی طرف سے حملہ کیا گیا، دھماکہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 6 سے زائد افراد شہید ہوئے، 18 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام اہل سنت کی یہ مسجد، یہ مدرسہ تھا جہاں پر یہ حملہ ہوا اور ان کے مرکزی عالم مولانا حامد الحق بھی اس حملے میں جاں بحق ہوئے۔ سب سے پہلے تو ہم بعثیت مسلمان، بعثیت شیعہ حیدر کرار، محبان اہل بیت اس ظلم کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، زخمیوں کے، مرحومین کے، الواحقین سے اظہار تعزیت، اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور ہمارا حکومت سے بھرپور مطالبہ ہے کہ اس ظلم میں ملوث جو عناصر ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ بات یہ ہے کہ ظلم کہیں بھی ہو، کبھی بھی ہو، دنیا کا ہر حسینی ظلم کے خلاف ہے، اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ تکفیریوں کا اور امن پسند مسلمانوں کا جھگڑا ہے۔ یہ مسئلہ حسینیوں کا اور یزیدیوں کا ہے۔ ایک طرف وہی سوچ ہے شدت پسندی کی کہ اپنا نظریہ زبردستی نافذ کرنا اور جو اختلاف کرتا ہے اسے مار دیا جائے، ایک طرف وہ سوچ ہے، اور دوسری طرف امن پسند مسلمان ہیں۔ اور آج شدت پسندوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے، کہ یہ مولانا حامد الحق کے جن کی شہادت ہوئی اس سانحے میں، بتایا جا رہا ہے کہ ان کو مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے گزشتہ ماہ ایک کانفرنس میں، اسلامی کانفرنس میں، انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں بیان دیا تھا۔ انہوں نے یہ بات کی کہ اسلام میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے یہ جو انتہا پسند ہیں، جو اس طرح کے شدت پسندی کے واقعات میں ملوث گروہ ہیں، وہ اس چیز کے سراسر خلاف ہیں، ان کا نظریہ ہی اور ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مولانا صاحب جو شہید ہوئے ہیں یہ اتحاد کی بات کرنے والے تھے، اس شدت پسندی کے فرقہ واریت کے خلاف سے، تو ایسے افراد تو شدت پسند عناصر کو ویسے ہی اچھے نہیں لگتے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس انتہا پسندی کی سوچ کے خلاف ایکشن لیے جائیں، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ کہ آج سب نے دیکھ لیا کہ چاہے وہ امام بارگاہ ہو یا کوئی مسجد ہو، کسی بھی مسلک کی ہو، چاہے شیعہ مسلک کی مسجد ہو، چاہے اہل سنت برادران کی مسجد ہو، مسجد تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس شدت پسندی سے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے، حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک احترام ہے، لیکن یہ لوگ کیا جانیں۔ اور جیسا کہ نمازیوں کو شہید کرنا یہ ابن ملجم کے پیروکار ہیں، ایسا ظلم وہی کر سکتا ہے کہ جو اس نظریے کا ہو کہ مولا علی علیہ السلام پر سجدے کی حالت میں حملہ کر کے اس دور کے خوارج نے اس ظلم کی ابتدا کی جو آج بھی جاری ہے۔ اور آج تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سوچ سے، اس نظریے سے اظہار برات کریں، اظہار لا تعلقی کریں، اور ان عناصر کے بھی خلاف ہوں کہ جو یہ سوچ رکھنے والے ہیں۔ اس بات کو شیعہ اور سنی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور ایک اور اہم نقطہ JUI کے حوالے سے کہ آج اس مسجد میں یہ جو حملہ ہوا ہے، JUI کی یہ مسجد ہے، آج سے کچھ دنوں پہلے بلکہ گزشتہ مہینے کانفرنس کے دوران JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک کانفرنس میں بات کر رہے تھے پارا چنار کے حالات کے متعلق، کہ جب کراچی میں بھی پارا چنار کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں دھرنا دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ جس کی آگ کراچی تک پہنچ جاتی ہے، ارد گرد کے علاقوں میں، دیگر KP کے علاقوں میں نہیں پہنچتی۔ انہوں نے یہ بات تو اس وقت بھی ہم نے مولانا صاحب کو یہ بات کہی تھی، مولانا صاحب پارا چنار کے شہداء کے حق میں جو آواز اٹھائی جا رہی ہے
وہ ظلم کے خلاف ہے، اس انتہا پسندی کے خلاف ہے، اس دہشت گردی کے خلاف ہے جو وہاں پر جاری ہے۔ اور آپ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ پارا چنار کا ایک قبائلی مسئلہ ہے، لیکن آج انتہا پسند عناصر نے یہ عمل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ علاقے کی کوئی قید نہیں ہے، مسلک کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ عناصر اسلام دشمن ہیں، پاکستان کے مخالف ہیں، پاکستان کے امن کے مخالف ہیں، اسی لیے تو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت تمام مکاتب کے علماء کو چاہیے کہ اپنے تمام تر اختلافات کو پس پشت ڈالیں، تمام اختلافات بلائیں، ایک پلیٹ فارم پر ہوں اور اس انتہا پسندی کے خلاف، شدت پسندی کے خلاف، ملک دشمن عناصر کے خلاف، اسلام دشمن عناصر کے خلاف متحد ہوں اور ان کے خلاف آواز بلند کریں، اور حکومت سے یہی مطالبہ ہو کہ شدت پسندی کی سوچ کا خاتمہ کیا جائے، ان انتہا پسند عناصر کے خلاف ایکشن لیے جائیں تاکہ اس ملک میں امن و امان کو یقینی بنایا جائے اور مزید کسی مظلوم مسلمان کا خون نہ بہایا جائے۔ کیونکہ یہ گروہ کے جو اس طرح کے واقعات میں، اس طرح کے حملوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے کہ آج سے کچھ ماہ پہلے گزشتہ برس اسی گروہ کا ایک شخص پکڑا گیا تھا اور اداروں نے انٹروگیشن کی، اس کی ویڈیو بھی نشر کی جو کہ منظر عام پر آئی، اور اسے بنیادی تعلیمات کا نہیں پتہ تھا اسلام کی۔ یعنی اس سے سوال کیا گیا تمہارے نبی کا نام کیا ہے، نمازیں کتنی فرض ہیں، الحمد سناؤ، کلمہ سناؤ، اسے کلمہ تک نہیں آتا تھا۔ اس میں سے کسی ایک سوال کا جواب وہ نہیں دے سکا تھا، اس پر بھی ہم نے ویڈیو کی تھی۔ یعنی آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والے خود کو بڑا اسلامی ظاہر کرتے ہیں، دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ ہم ہی بس اصل مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے ان لوگوں کی، لیکن بنیادی سوالات کے وہ شخص جوابات نہیں دے سکا۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے عناصر نے اسلام کا فقط لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور یہ بدنامی کا سبب بن رہے ہیں اسلام کی، دین کی۔ دنیا بھر میں اسلام کا غلط چہرہ پیش کر رہے ہیں اس طرح کے واقعات سے، کہ کوئی بھی مسلک ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، اس ظلم کا قائل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو حقائق ہیں، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس سوچ نے پاکستان کا بڑا نقصان کیا ہے، کہ جو سوچ ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی ہے، اپنا نظریہ کسی پر زبردستی مسلط کرنے کی، اور یہ سوچ ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ بالکل نہیں ہے، یہ عناصر، یہ جماعتیں جلسے بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی خطہ ہو، چاہے کے پی ہو، بلوچستان ہو، یہ علاقے ذرا حساس ہیں، اس کے علاوہ سندھ، پنجاب بھی، ہر خطے میں اس وقت یقینی امن قائم ہو جائے گا کہ جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مضبوط بنایا جائے گا۔ یہ واحد راستہ ہے۔ آخر میں ہم ایک دفعہ پھر اس سانحے پر اظہار افسوس کرتے ہیں، اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان عناصر کے خلاف کہ جو اس طرح بدامنی کا سبب بن رہے ہیں، سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں، کارروائی کی جائے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔